لیکن اب بات کر لیتے ہیں مزید اس کو ٹاپک کی جانب بھی آئیں گے. ساس بہو کا جو ریلیشن ہے, جو یہ رشتہ ہے, بالخصوص اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو جیسا میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ بہت خوفناک صورتحال اختیار کر گیا ہے, خوشگوار نظر نہیں آتا یہ رشتہ. رمزیہ صاحبہ, اس کی کیا وجوہات ہیں, فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب, جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بہت دور حاضر کا بھی ہے, ماضی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی یہ بحث جو ہے جاری ہی رہے گی. اب یہ دیکھیں کہ نا, برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں, ہم اپنے پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کو یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں پریکٹیکلی نہیں دکھتی. ہم بہت زیادہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ دائروں میں ہم نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے, اور ان دائروں کو ہم اپنی زندگی سمجھتے ہیں کہ بس اسی حد تک میری گنجائش ہے, اسی حد تک میری ایک لمٹ ہے, اور میں اس کو کراس نہیں کروں گی. اب ایک لڑکی, ہم نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی, کہ جب وہ بہو کے روپ میں کسی گھر میں آتی ہے تو دیکھو, ایک تو پیرنٹس کی غلطی, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بڑی معذرت کے ساتھ تمام والدین سے, بہت دفعہ بچی کو یہ کہا جاتا ہے اپنے گھر میں جا کے کرنا, اپنے گھر میں جا کے کرنا, جب وہ ماں باپ سے بڑھ کے تو پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے نا. اب اگر ایک بچی اپنے ماں باپ سے کسی بھی چیز کی فرمائش کر رہی ہے یا وہ خواہش رکھتی ہے, تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے اپنے گھر میں جا کے کرنا. تمہارا شوہر تمہیں اس چیز کی اجازت دے گا, وہ کیوں دے گا؟ اس کو پیدا آپ نے کیا, اس کو پالا پوسا آپ نے, تربیت آپ کی ہے, پہلے آپ اس کو وہ کانفیڈنس دے تو دیں, پہلے آپ اس کو اس مقام تک لے تو آئیں, پہلے آپ اس کی وہ خواہشات پوری کر تو دیں. وہ بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں زندگی کی ساری لبرٹی جو ہے وہ اس گھر میں جا کے ملے گی, کیونکہ ہماری ماں نے یہ کہا ہے اپنے گھر میں جا کے کرنا. تو ایک تو یہ اپنے گھر کا تصور آپ اس کے ذہن میں ڈال کے اس کے ہی گھر سے اس کو پرایا کر دیتے ہیں کہ جب وہ رخصت ہوتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ کا گھر, ماں باپ نہ بھی رہیں تو ایک ایسا شجر سایہ دار ہے کہ جس کی چھاؤں میں ہر اولاد بیٹھتی ہے. تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں. اب وہ جب گئی تو وہ تمام سوچوں کو, خوابوں کو, خیالوں کو لے کے گئی کہ یہاں مجھے ہر وہ چیز ملے گی جو میرے ماں باپ نے کہا تھا اپنے گھر میں جا کے کرنا. لیکن سامنے والی جو شخصیت ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کا جو بہو کے طور پہ وقت گزرا وہ بہت کم گزرا, ظرف بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. بہت ساری خواتین ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ایز اے بہو ان کی زندگی بہت اذیت ناک تھی, لیکن جب وہ ساسیں بنی تو بہت اچھی بنی, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں آنے والی کو وہ تکلیف نہیں دوں گی جو تکلیف میں نے اٹھائی تھی. مطلب وہ ہے نا. اور اب یہ بچی یہاں پر آئی, ابھی ہم بہو کی تو بات کر ہی نہیں رہے. اب سامنے والی یہ سوچی یہ میرا گھر ہے, یہ میرا بیٹا ہے, اس کی شادی میں نے کی ہے, اس کی بیوی آئی ہے تو اس کے اوپر یہ تمام ذمہ داریاں ہیں, کہ 80% اس کی شادی سسرالی رشتہ داروں سے ہوئی ہے اور صرف 20% شادی اس کے شوہر سے ہوئی ہے, which is a very wrong calculation. Basically 80% اس کی شادی آپ کے بیٹے سے ہوئی ہے, 20% اس کی شادی اپنے ان لاس سے ہوئی ہے. ایک تو اس نظام کو آپ تھوڑا سا سمجھیں. پھر یہ کہ زینب, اسپیس دینا بہت ضروری ہوتی ہے. جس طریقے سے اگر آپ ایک لڑکی کو لے کر آئے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول الگ ہے, آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز الگ ہیں, آپ ایک ذہن میں سے اپنی بات کو نکال دیجئے کہ آپ کا بیٹا آپ سے چھن جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ کی تربیت مضبوط ہے تو آپ کی اولاد کہیں نہیں جائے گی. یہ آپ کی تربیت کا کھیل ہے. اگر اس بچے نے بچپن سے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کے کان میں ہمیشہ سرگوشیاں کی ہیں, آپ اپنی نند سے بری رہی ہیں, آپ اپنی ساس سے بری رہی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ اپنی بیوی کی ہر بات کو جائز سمجھے گا, کیونکہ وہ یہی سوچے گا کہ میری ماں یہ کرتی تھی تو یقیناً یہ چیز صحیح ہے, دس از نارمل. اب وہ آپ نے اپنے لیے تھریٹ خود ہی بنا لیے جب آپ ایک ماں بنی, جب آپ ایک بہو بنی, اور آپ کے بچوں نے آپ کو اس طریقے سے دیکھا. تو آنے والی کو پہلے وہ اسپیس دے دیں, اپنا دل کشادہ کر لیں. اور یہاں میں یہی کہوں گی کہ دیکھو, ہم جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں, داماد میں کوئی برائی بھی ہوتی ہے, اگین بڑی معذرت کے ساتھ تمام دیکھنے والوں سے, تو ہم اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹے کچھ نہیں, تھوڑا سا برداشت کر لو, اور ہم اپنے داماد کی کچھ زیادہ آؤ بھگت کرنے لگتے ہیں کہ داماد جی کا جو مزاج ہے وہ صحیح رہے, تاکہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ صحیح رہے, وہ اسے ہمارے گھر لے کر آئے اور سب کچھ صحیح رہے.
تو وائی وی آر ناٹ ڈوئنگ دا سیم تھنگ ود اوور ڈاٹر ان لاز صحیح، کہ اگر بالکل صحیح۔ ذرا سی اس میں کوئی ہم بات ایسی دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ مزید اچھے کیوں نہ ہو جائیں، ہم اس کے ساتھ مزید میٹھے کیوں نہ ہو بالکل جائیں، صحیح۔ ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ یار میں اس کے ساتھ اچھا کروں تو یہ میرے بیٹے کو خوش رکھے خوش گی۔ رکھے۔ جب بیٹی کو خوش رہنے کا حق ہے تو بیٹے کو بھی تو خوش رہنے کا حق ہے نا۔ اب آپ ماں کے طور پہ داماد کی آؤ بھگت کر رہی ہیں تو ساس کے طور پہ آپ کو بہو کی بھی کرنی چاہیے۔ ایک جگہ خواہش ہے کہ بیٹی خوش رہے تو خدا را یہ خواہش بھی رکھیں صحیح، کہ بیٹا خوش رہے۔ بالکل یہ صحیح۔ بہت چھوٹے سے چینجز یعنی ہیں۔